سے آغاز ہمارے ساتھ پہلے کالر بھی ہیں. السلام علیکم جی. جی آواز آ رہی ہے؟ آپ بات کیجیے عمران صاحب سے. جی جاوید صاحب بہت شکریہ. اور عمران خان صاحب السلام علیکم. جاوید صاحب بہت شکریہ. اور عمران خان علیکم. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں لطیف آباد کا کر کے آپ کے کانوں کو خوش کیا. باقی کا اگلے کالر ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ کال کر رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی. جب پاکستان بنا ہے تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی. آج 22 کروڑ ہے. 40 لاکھ نہیں 40 کروڑ. ہاں سوری 40 لاکھ. مگر عمران خان جلسے کرتے پھر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے, جلسے نہیں کرنے چاہیے. سلام آیا ہوا ہے, تھوڑا سا اپنا دل کردہ بڑھاؤ, لیکن تمہیں نہیں چھوڑنا. جنوبی پنجاب میں تباہی پھر گئی. خیبر پختونخوا تہس نہس ہو گیا. دونوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, مگر عمران خان جلسے کرتے پھر رہے ہیں. گرمی ہو یا بارش. اور بہاولپور میں خطاب کے دوران عمران خان نے اللہ کے پیغمبروں کی تعداد 1,40,000 بتا دی. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں, ان ساروں کی جو کامن مشن تھی وہ کیا تھی؟ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں, ان ساروں کی جو کامن مشن تھی وہ کیا تھی؟ عمران خان اس سے پہلے بھی جوش خطابت میں حساب کتاب میں زمین آسمان کے قلابے ملا چکے ہیں. کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. ہم جب آئے تھے 1,680 اوسط آمدنی تھی. آپ کو پتا ہے کہ 95 اور 92 کے بیچ میں 7 سالوں میں 40 سے 50 لاکھ کی آبادی نے, ہندوستان جس کی 1,300,000 کروڑ آبادی ہے. جو قادیانی حضرات ہیں, احمدی حضرات ہیں, یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, اور ہم کوئی اس میں دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے. مرزائی پھر میر علی شاہ صاحب نے جڑا کتا رکھا نا, انہیں جڑا موتر کیتا نا, مرزائی تو دے برابر بھی نہیں ہو سکتا. میں گل کر رہا ہوں مذہبی منافرت دے پتر نہ ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, ناظرین کرام, ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہوتا, بلکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے اصلاح کرنا. ناظرین کرام, اللہ رب العزت نے مخلوق کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا, اور فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا خالق کے ہاتھ میں ہے. یعنی جو قرآن سے مضبوطی سے جڑ جاتا ہے, اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے, تو سمجھ لے کہ خالق تک پہنچ گیا, یعنی اللہ رب العزت کی ذات تک وہ پہنچ گیا. عزیز اکرام, اسی طرح قرآن مجید کے اندر یہ بھی ارشاد ہوا کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو بغور سنو, خاموشی سے سنو, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں, آپ پہلے یہ کلپ ملاحظہ فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیز کرام, آپ نے یہ کلپ ملاحظہ کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے
کہ ایک طرف قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور دوسری طرف ریاست مدینہ کے نام نہاد ٹھیکیدار اپنی گفتگو میں مصروف ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کا یہ فرمان ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے تم قرآن کو سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جب ریاست مدینہ کے نام نہاد ٹھیکیدار جو خود کو ریاست مدینہ کے حکمران کہلواتے ہیں، جب وہ خود قرآن مجید غور سے نہیں سنیں گے تو پھر رعایا کا کیا حال ہوگا، تو پھر رعایا کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ جبکہ اللہ نے خود فرمایا کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو دوسرا رخ یہ ہے کہ جب بندہ قرآن مجید کو غور سے نہیں سنتا، اس پہ توجہ نہیں دیتا، تو پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت تو نازل نہیں ہوگی، اس پہ تو رحم نہیں کیا جائے گا۔ جب غور سننے والے پہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی، وہ رحمتوں سے مالا مال ہوگا، تو سمجھ لیجیے کہ جب قرآن مجید کو کوئی غور سے نہیں سنتا، اس پہ توجہ نہیں دیتا، وہاں خاموش نہیں رہتا، اپنی گفتگو جاری رکھتا ہے، تو وہ اللہ کے رب العزت کی ڈھیروں رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ عزیزان اکرام، یہ وہ ریاست مدینہ کے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں جن کو کبھی خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، جو کبھی صحابہ کرام پہ حملے کرتے ہیں، جو کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ حملے کرتے ہیں، کبھی علماء کرام کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ کچھ روز قبل بہاولپور میں انہوں نے کلمہ طیبہ کا مفہوم بیان کیا ہے، وہ سن لیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ میں اللہ کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا جس سے میرا ضمیر، میں اپنے ضمیر کو بیچوں۔ کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا۔ جو لا الہ الا اللہ سمجھ جاتا ہے بہاولپور، وہ کبھی لوٹا نہیں بن سکتا۔ عزیزان اکرام، آپ نے یہ دوسرا کلپ بھی دیکھا ہے جس میں موصوف کلمہ طیبہ کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، بہت سے حکمران آئے چلے گئے، لیکن آج تک مذہب کارڈ کسی نے نہیں کھیلا جس طرح انہوں نے کھیلا ہے۔ اور کلمہ طیبہ کا معنی جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں، میں یہ سمجھ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی تفسیر میں، کسی کتاب میں، کسی مصنف نے یہی ترجمہ لکھا ہے، یہی مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے جو موصوف بیان کر رہے ہیں، تو خدا را ہمیں بھی بتائیے، پھر ہم اپنی اصلاح کریں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر توبہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں جو یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کا مخالف ہوں یا دشمن ہوں۔ آپ خود ان کلپس کو ملاحظہ کریں، ان کو بغور دیکھیں، ان کا جائزہ لیں، کیا ہم حق بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں تو ہماری اصلاح کیجیے، اگر ہم حق بات کر رہے ہیں تو اپنی اصلاح کیجیے۔ اس طرح معاشرے میں یہ سلسلہ نہیں چل سکتا کہ آپ ریاست مدینہ کا نام بھی لیں اور آپ کلمہ طیبہ کا معنی بھی غلط بیان کر دیں اور پھر قرآن مجید کو بھی بغور نہ سنیں، تو یہ کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہوا۔